نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 30، 31، 32، 33 تقریباً یہ سارے 10-11 آیت ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، لیکن ہم یہ ایک دو آیات انشاءاللہ پڑھیں گے آسانی کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ربط آیات اس میں ایسا ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معنوی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی، مسجد ملائکہ بنانے کی عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا کہ ہم نے آپ کے باپ کو کتنا عزت دی، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، لیکن آپ نے میرے لیے کیا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اس آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اِنِّي جَاعِلٌ، میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں نائب، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کے ساتھ یہ رائے کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو مشورے کی کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، البتہ یہ اس میں حکمت اور مصلحت تھی۔ وہ مصلحت اور حکمت کیا تھی، اس کے بارے میں معارف القرآن میں مفتی شفیع سے فرماتے ہیں، وہ حوالہ دیتے ہیں تفسیر ابن جریر کا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ لَن يَخْلُقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے افضل اور عالم پیدا نہیں فرمائیں گے۔ تو فرشتوں کے مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو خبردار کیا جائے کہ اللہ ایسی مخلوق بھی پیدا کر رہا ہے یا کرنا چاہتے ہیں جو تمام مخلوقات سے افضل و عالم ہو، اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا، اور جس کو فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا جائے گا۔ روح البیان نے بھی اس میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ یہ مشورہ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مشورہ تعلیم مشورہ کے لیے تھا، تاکہ اس کے ذریعے مشورے کا یہ سنت کو جاری کرے امت میں، اپنے مخلوق میں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو سارے کام وحی کے ذریعے سر انجام دیتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کرو۔ تو یہ مشورہ ایک قسم کی تعلیم کے لیے تھا، تو ایک مشورے کی سنت کی تعلیم کے طور پر بھی ہے، اور دوسرا ان کو خبردار کرنا ہے کہ میں آپ سے عالم اور افضل لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور پیدا کر رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی مشورہ نہیں تھا، ایک مصلحت کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو، اتجعل فيها، کیا تم قائم کرتا ہے، تم پیدا کرتے ہیں، فیہا، اس زمین میں، من، وہ لوگ، یفسدو، جو فساد کریں گے، فیہا، اس زمین میں،
وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور اس میں خون بہائے۔ یہاں پر فرشتوں نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ فرشتوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ ایسا مخلوق پیدا کریں گے یا ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آخر اللہ تعالیٰ، کہ وہ بطور نائب بھی ہوں گے لیکن اس میں اچھے برے سارے لوگ ہوں گے۔ تو فرشتوں کی گزارش نہ بطور اعتراض اور نہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے تھا، بلکہ فرشتوں کو کس طرح سے معلوم ہوا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین میں بنائی جائے گی ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، اس لیے نیازمندانہ عرض کیا۔ فرشتوں نے نیازمندانہ عرض کیا، فرشتوں کا مقصد اعتراض نعوذ باللہ نہیں تھا، بلکہ نیازمندانہ عرض کیا تھا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اگر وہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا، گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کوئی نئی عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جب اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کام، آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں، قال انی اعلم، میں جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں، ما وہ سب کچھ، لا تعلمون جو تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیزیں تمہاری نظروں میں تخلیق بنی آدم سے مانے ہیں کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجراء احکام و انتظام تو جب ہی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ اگر تمام فرمانبردار جمع ہو جائے تو پھر تو اللہ کے بعد صفات کیسے ظاہر ہو جائیں گے؟ وہ جو قہاریت ہے، جو جباریت ہے، عدل انصاف کیسے نظر آ جائے گا؟ عدل انصاف تو تب ہوگا نا جب دونوں قوتیں درمیان میں ہوں، سامنے دونوں قوتیں ہوں۔ تو اگر گناہ اور نیکی دونوں نہ ہو پھر عدل انصاف کیسے نظر آ جائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غفاریت کیسے نظر آ جائے گی جب سامنے والا گناہگار نہ ہو؟ تو اللہ اپنے صفات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسی مخلوق کا ارادہ رکھتے تھے جس میں نیک اور بد دونوں شامل ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ انی اعلم، میں سب جانتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ آگے انشاءاللہ پھر فرشتوں کا سجدہ اور جواب آگے آیتوں میں آ جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، آیا تم قائم کرتے ہو زمین میں ایسے بندے کو لاتے ہو، مَن يُفْسِدُ فِيهَا جو فساد کرے گا زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور جو خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری خوبیاں بیان کرتے، تیری تحمید اور تیری تقدیس بیان کرتے تاکہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔